برادران طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود، کشف و الہام کیا ہے؟ علامہ ابن القیم، کتاب مدارج السالکین، اس کتاب میں آپ نے ایک آیت کوٹ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یحمل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ علم عطا کرے گا جس میں تم حق اور باطل دونوں میں فرق کر سکو گے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اے بندے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر تمہیں فرقان نصیب ہوگا۔ یعنی یہ بندہ جب تزکیہ نفس کرے گا، یعنی ریاضت و مجاہدہ اس کی پریکٹس کرے گا، تو اس بندے کو ریاضت و مجاہدہ کی پریکٹس کرے گا اور تقوی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، یعنی تقوی کا عصا اس کے ہاتھ میں ہو، تقوی کو اختیار کیے ہوئے ریاضت و مجاہدہ کرے گا، تو اس بندے کو علم فرقان نصیب ہوگا، یعنی وہ علم نصیب ہوگا جس سے وہ حق و باطل دونوں میں فرق کر سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے، تصفیہ قلب کرتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالی فرشتوں کے وسیلے سے کشف و الہام عطا فرمائے گا۔ یہ اس ریاضت و مجاہدے کا ثمر ہوگا، اس کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے الہام و کشف نصیب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ تقوی کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے تو پھر اس بندے کو علم لدنی عطا ہوگا۔ یعنی تقوی اگر ہاتھ میں ہے اور ریاضت و مجاہدہ کر رہا ہے تو اس بندے کے دل پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائے گا، اور اگر ریاضت و مجاہدہ صرف کر رہا ہے اور تقوی ہاتھ میں نہیں ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ وسیلے سے، فرشتوں کے وسیلے سے کشف و الہام عطا فرمائے گا۔ اب اس اصطلاح کی بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان میں تشریح اس طرح فرماتے ہیں، ان کی کتاب لاڑکانہ جو درویش فقیر ابو الخیر، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہوئی ہے، اس میں کسی مسلک کا سوال نہیں ہے، کسی ذات و پات کا سوال نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ نیگیٹیوٹی کو چھوڑے گا، نیگیٹیوٹی کو ریڈیوس کرے گا، اس کو ختم کرے گا آہستہ آہستہ، یعنی تزکیہ نفس کرے گا، تو اس بندے کے اندر آٹومیٹیکلی کشف و الہام پیدا ہوگا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بندہ پھر ولی نہیں بنے گا، ولی تب بنے گا جب وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ آپ اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا مناظرہ ہوا جے پال کے ساتھ، تو جے پال کو کشف و الہام تھا، نصیب تھا اس کو، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار نہ تھا، اس وجہ سے وہ ولی اللہ نہیں تھا۔ تو آپ نے ایک اور بھی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح کوئی بھی انسان ورک آؤٹ کرے، یعنی ریہرسل کرے کشتی کی، تو وہ بندہ پہلوان بن جائے گا، تو اس میں کسی ذات وات کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو جسٹ لائک دیٹ، اگر کوئی بندہ ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، یعنی نیگیٹیوٹی کو چھوڑتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، نیگیٹیو چیزوں کو چھوڑتا ہے اور پازیٹیو کو اپناتا ہے، محدود اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ پریکٹس کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر کشف و الہام کا علم خود بخود پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ متقی تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں ہے، وہاں سے اس کو تقوی مل رہی ہے، تقوی سیکھ رہا ہے وہاں سے، اور عبادات بھی کر رہا ہے، ریاضت و مجاہدہ بھی کر رہا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرمائے گا۔
تو وہ ولایت جو ہے وہ اس تقوی اور پرہیزگاری کا انعام ہے. آپ فرماتے تھے کہ ریاضت و مجاہدہ اس کا جو ثمر ہے نا وہ کشف و الہام ہے. تقوی، ریاضت و مجاہدہ جب ان تینوں کو اپنائے گا تو اس کا جو ثمر ہے وہ ولایت ہے. اور ولی کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ علم لدنی عطا فرماتا ہے.